خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کے 12ویں باب میں سے۔ اس وقت جو عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں کئی غیر قوم تھے۔ وہ فیلبوس کے پاس آئے جو جلیل کے بیت صدا کا تھا اور اس سے التجا کر کے کہا کہ اے آقا، ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ فیلبوس نے آ کر اندریاس سے کہا اور پھر اندریاس اور فیلبوس نے یسوع کو خبر دی۔ یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان جلال پائے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تقلید کرے، اور جہاں میں ہوں گا وہیں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ اب میری جان گھبراتی ہے اور میں کیا کہوں؟ یہ کہ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے اس گھڑی تک پہنچا ہوں۔ اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ تب آسمان سے آواز آئی کہ میں نے جلال دیا اور میں پھر جلال دوں گا۔ پس جو ہجوم کھڑا سن رہا تھا وہ کہنے لگا کہ بادل گرجا، مگر اور کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ اس سے بولا ہے۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے۔ اب اس دنیا کی عدالت ہوتی ہے، اب اس دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور میں جب زمین سے اوپر اٹھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ اس نے یہ کہہ کر اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے آقا، ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ سب جو بلائے گئے ہیں اور یقینی طور پر اس عبادت میں اسی لیے آئے ہیں کہ آپ بھی اپنے خداوند یسوع سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ کا آنا اور آپ کی اپنے خداوند سے ملاقات آپ کے لیے باعث برکت ہو اور خداوند اس ملاقات کو مبارک ٹھہرائے۔ اے آقا، ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں، اور یقینی طور پر آج آپ بھی اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے خداوند یسوع سے ملاقات کریں۔ عزیزو، روزوں کے دوران آج 5واں اتوار ہے، اور ہماری بنیادی آیت دھیان و گیان کے لیے یہی ہے کہ اے آقا، ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، آج کی پاک انجیل اور تلاوتوں اور بالخصوص آج کی جو ہماری بنیادی آیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آئیں چند ایک چیزیں جو ہیں ان کو یاد رکھیں یا ان کو مد نظر جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو پس منظر کیا ہے؟
آج کی انجیل میں بتایا کیا گیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یسوع یروشلم میں ہے، اور اس کا یروشلم میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ عید میں شریک ہونا ہے، کیونکہ یہودیوں کی عید فصح نزدیک ہے۔ تو عید فصح کا موقع ہے، اور یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کہاں ہے؟ یروشلم میں ہے، اور فاتحانہ جو داخلہ ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ ویسے تو نیکسٹ سنڈے کھجوروں کے اتوار پر ہم اس بات کو یا اس واقعے کو یاد کریں گے، لیکن یوحنا انجیل نویس آج اس انجیل کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے کہ یسوع آلریڈی یروشلم میں داخل ہو چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی اس طاق میں ہیں کہ وہ یسوع کو کیا کریں؟ قتل کریں، اور لاسٹ فرائیڈے ہم نے اس بات پر بات کی تھی کہ وہ اسے قتل کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہنوز اس کا وقت نہیں آیا۔ لیکن اب وقت آ پہنچا ہے، اب وہ وقت ہے کہ بیٹا جلال پائے اور باپ کے نام کو بھی جلال ملے۔ اس لیے میں نے کہا کہ بڑی عید ہے، بڑی عید کے موقع پر بڑی تعداد یروشلم میں اور ہیکل میں موجود ہے۔ ایک تو بات بڑی واضح ہے کہ کیونکہ یہودیوں کی عید ہے، عید فصح ہے، اور یہودی بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ اس وقت جو عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں کئی غیر قوم تھے۔ تو یہودیوں کے علاوہ مطلب یہ ہوا کہ دیگر اقوام کے لوگ بھی وہاں عید منانے اور زندہ خدا کی پرستش کے لیے آئے تھے۔ اب انہی غیر اقوام میں سے ایک جو گروپ ہے جو یونانی ہیں، وہ یسوع کے شاگرد فیلبوس سے التجا کرتے ہیں کہ اے آقا، ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، یسوع سے ملنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ریزنز ہو سکتی ہیں، موٹیویشن ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ یسوع کو کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں، تجسس ہے کہ وہ کون ہے۔ کچھ یسوع سے ملنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس کی تعلیم سے متاثر ہیں۔ کچھ لوگ یسوع کے پاس اس لیے آتے ہیں کیونکہ وہ شفا پانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ یسوع کے پاس اس لیے بھی آتے ہیں تاکہ اسے اپنی باتوں میں کیا کریں؟ پھنسائیں، اور اناجیل میں ایسے واقعات بکثرت ہمیں ملتے ہیں۔ یوحنا انجیل بھی چند ایک باتوں کا ذکر کرتا ہے، جن میں سے دو باتیں جو ہیں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ وہ یسوع سے ملنے کیوں آتے ہیں، یا لوگ یسوع کو ملنا کیوں چاہتے ہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب میں لکھا ہے، اور یہودیوں کے لوگ اس لیے بھی آئے تھے کہ لازر کو دیکھیں جس کو اس نے مردوں سے زندہ کیا تھا۔ اب یہودی اور باقی لوگ کیوں کر یسوع کے پاس آئے ہیں؟ ناٹ جسٹ ٹو سی ہم بٹ ٹو سی لازرس۔ لازر کو دیکھنے آئے تھے جس کو یسوع نے کیا کیا تھا؟ زندہ کیا تھا۔ اب وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ لازر جو زندہ ہوا وہ کیسا ہے۔ اب یہ ایک وجہ ہے، باقی وجوہات بھی میں نے پہلے ہی بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ مقدس یوحنا اپنے 6 باب میں ذکر کرتا ہے، تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے کرشمے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ اب ان کے ملنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ سانو روٹی ملے گی، روٹی نہیں نال مچھلی بھی ملے گی، وہ بھی تازہ۔ ایسا ہی ہے نا، مچھلیوں اور روٹیوں کا موضوع تو یہی ہے نا، صرف روٹیاں ہی تو نہیں ملی تھی، مچھلی بھی تو ملی ہوگی۔ اگر دونوں کام کیے بغیر مل جائیں تو پھر تو اسی لیے وہ یسوع کو کیا کرنا چاہتے تھے؟ بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن یسوع لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔
لوگوں کے ملنے کی کئی وجوہات ہیں. جس طرح میں نے کہا لازر کو دیکھنا اس لیے کہ ان کی اپنی خود غرضی بھی ہو سکتی ہے، روٹیوں کا لالچ بھی ہو سکتا ہے. کئی لوگ شفا پانا، کئی لوگ تعلیم سیکھنا، کئی لوگ یسوع کو دیکھنا، کئی لوگ صرف اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کئی وجوہات ہیں. اب عید فصح کے موقع پر چند یونانی جو ہیں وہ بھی یسوع سے ملاقات کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں اور وہ یسوع کے شاگرد فیلبوس سے التجا کرتے ہیں کہ اے آقا ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی ملنے کی وجہ کیا ہے، ایگزیکٹلی کلام میں بیان نہیں ہے، لیکن ہم پری سپوز کر سکتے ہیں کہ شاید وہ خدا کو مزید جاننے کے خواہش مند ہیں، شاید خدا کی تلاش کو جاری رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ یونانی جو ہیں وہ حکمت کی تلاش میں ہیں اور ممکنہ طور پر کیونکہ یسوع استاد ہے، ربی ہے، اس سے حکمت سیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں معلوم نہیں، لیکن ایک خواہش تو ہے اور وہ خواہش یہ ہے کہ اے آقا ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں. یقینی طور پر ان یونانیوں نے یسوع کے بارے میں بہت سنا ہوگا، اس کے معجزات کے بارے میں سنا ہوگا، اور شاید آج وہ اس سے روشنی پانا چاہتے ہیں، لائٹ، اندھیرے سے تاریکی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ یسوع کے شاگرد سے یہ خاص درخواست کرتے ہیں. عزیزو، عموماً پاک اناجیل اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے بھی یسوع کو اپروچ کیا یا جس نے بھی یسوع کو ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، یسوع اسے خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور رحم کے ساتھ نہ اسے قبول کرتا ہے بلکہ اسے ملتا ہے، اور یہاں تک جو صرف اسے دیکھنا ہی چاہتے ہیں ان کے گھر چلا جاتا ہے. زکئی نامی جو یسوع کو دیکھنے کا خواہش مند تھا درخت پر چڑھا. کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، اور جب یسوع نے اس پر نگاہ کی اور اسے کہا کہ اے زکئی نیچے اترا، مجھے آج تیرے گھر میں جانا ضرور ہے. تو یسوع تو سب سے ملتا ہے. اگر کوئی بیمار آتا ہے تو یسوع اسے شفا دیتا ہے. اگر کوڑی یہ کہتے ہیں کہ اے داؤد کے بیٹے ہم پر رحم کر، تو وہ اپنے کوڑ سے پاک صاف ہو جاتے ہیں. یسوع کے کہنے پر مردے زندہ ہوتے ہیں، جو رد کیے گئے ہیں وہ قبول کیے جاتے ہیں. لیکن آج معاملہ تھوڑا فرق ہے، اور ایک بڑی بات ہے جو آج ہم سیکھنے کو ہیں. جب شاگرد یسوع کو خبر دیتے ہیں کہ یہ لوگ تجھے ملنا چاہتے ہیں، اور لکھا بھی ہے فیلبوس نے آ کر اندریاس سے کہا، اور پھر اندریاس اور فیلبوس نے یسوع کو کیا دی؟ خبر دی کہ یہ یونانی جو ہیں تمہیں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ملنا چاہتے ہیں. اب یسوع ان سے ملاقات نہیں کرتا. حیران کن بات ہے نا. وہ یسوع جو سب سے ملتا، جو سب کی پرواہ کرتا، جو سب کو سکھاتا، سب سے بات چیت کرتا، سب کے لیے اویلیبل ہوتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، لنگڑوں کو چلنے کی طاقت دیتا، وہی یسوع آج جب لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو ملتا نہیں. سوال ہے یا نہیں؟ ایک بڑا سوال ہے کہ یسوع نے ان سے آج ملاقات نہیں کی. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اپنے شاگردوں سے مخاطب ہے، اور مخاطب ہو کر کیا کہتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان جلال پائے. وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان کیا کرے؟ جلال پائے. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا. یسوع ملاقات کی بات نہیں کرتا، یسوع اپنے شاگردوں سے مخاطب ہے.
اور آخر میں یسوع یہ کہتا ہے اور میں جب زمین سے اوپر اٹھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچ لوں گا۔ عزیزو، ان دونوں باتوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ یونانیوں کی خواہش کیا ہے کہ وہ یسوع کو دیکھیں، وہ یسوع سے ملاقات کریں، اور یسوع کہتا ہے ہاں تم ملاقات کر سکتے ہو، لیکن کب؟ جب میں اوپر اٹھایا جاؤں گا اور تمہیں ہی نہیں بلکہ سب کو کیا کروں گا؟ اپنی طرف کھینچ لوں گا، اپنی طرف کھینچ لوں گا۔ دوسرا، ممکنہ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یسوع کو ملنے کے لیے کسی شخص کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی یسوع سے ملنا چاہتا ہے تو سفارش جو ہے وہ درکار نہیں ہے۔ یا آج کل کے دور میں اگر ہم کسی بڑے شخص کو ملنا چاہتے ہیں یا کسی وی آئی پی کو ملنا چاہتے ہیں، آج کل تو خادموں کو بھی ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کئی دفعہ مجھے بھی لوگ جب ملنے آتے ہیں تو کئی دفعہ ان کو بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، وچ آئی فیل ویری سوری، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ملاقات کے لیے تو ایک تو لائن لگانی پڑتی ہے، کئی دفعہ ٹائم لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، سفارش کرنی پڑتی ہے، اور دنیاوی معاملات میں تو رشوت بھی دینی پڑتی ہے۔ ایسے پاکستان میں اور دیگر جگہوں پر ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بڑے شخص کو دیکھو، یسوع استاد بھی ہے، اور چلو اگر وہ لوگ یہ نہیں بھی مانتے کہ وہ المسیح ہے تو لیکن وہ بگ کیا ہے؟ معجزات کرنے والا ہے، میریکل کرنے والا، تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ آج بھی جو لوگ میریکل کرتے ہیں ان کی طرف لوگ کیا ہیں؟ بڑے متوجہ ہوتے ہیں، ان کے پاس آنا چاہتے ہیں، اور لوگ ان کی کہندے نے ملنا پسند نہیں کرتے، یا ان کو ملنے کے لیے بڑی سفارش یا بڑی رشوت، شاید، مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی دی نہیں، مجھے نہیں پتا۔ اینی ہو، اس طرح میں نے کہا کہ اب یسوع سے ملنے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں، کسی کے درمیان میں آنے کی اس کانٹیکس میں آج کی پاک انجیل کے حوالے سے ضرورت نہیں۔ یسوع کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہو، یا آپ مجھے ملنا چاہتے ہو، یا آپ میرے بارے جاننا چاہتے ہو، یا آپ میری طرف بڑھنا چاہتے ہو، تو مقام میں بتاتا ہوں اور وہ جگہ بھی میں بتاتا ہوں، اور وہ مقام کیا ہے؟ کوہ کلوری ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے یہ کہہ کر اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں۔ وہ یسوع کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یسوع کہتا ہے ہاں تم مجھے ضرور دیکھو گے، لیکن اس وقت جب میں صلیب پر جان دوں گا، تمہیں بچانے کے لیے صلیب پر مارا جاؤں گا، اور تمہیں اپنی طرف کھینچ لوں گا۔ اور اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہتا ہے، یا اگر کوئی مجھے جاننا چاہتا ہے، اگر کوئی نجات پانا چاہتا ہے، اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو ملاقات کی جگہ کوہ کلوری ہے۔ ادھر آؤ اور دیکھو، بیٹے نے جلال پایا اور باپ کو بھی جلال ملا۔ یہ ایک بڑا بید ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یسوع کہتا ہے کہ صرف آپ ہی نہیں، جو بھی دیکھنا چاہے، جس کو بھی میری ضرورت ہو، جو بھی مجھ سے ملاقات کرنا چاہے، میں اسے بتاتا ہوں کہ وہ کب دیکھیں گے؟ جب میں اوپر اٹھایا جاؤں گا، مطلب جب میں صلیب پر قربان ہوں گا، کوہ کلوری پر آؤ اور آپ سب مجھے وہاں دیکھو گے۔ اور یسوع کوہ کلوری پر اپنے بازو پھیلا کر سب کو دعوت دیتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی عطا کرتا ہوں۔ عزیزو، سوال یہ بھی ہے کہ وائی دا کراس، ادھر کیوں جانا ہے؟ یسوع کو دیکھنے کے لیے، اس کی پہچان کے لیے، یا المسیح حقیقی یسوع کو جاننے کے لیے صلیب کی طرف جانا یا اس طرف بڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ صلیب پر دنیا کا نجات دہندہ یسوع لٹکا ہوا ہے۔ صلیب زندگی کا درخت ہے اور خدا سے ملاپ کا ذریعہ ہے۔ صلیب وہ مقام اور جگہ ہے یا وہ واقعہ ہے
جس پر یسوع نے گناہ، موت اور شیطان کو شکست دی۔ اس لیے یسوع کہتا ہے کہ اگر مجھے دیکھنا ہے تو صلیب پر مجھے لٹکے ہوئے دیکھو، تاکہ تم مجھے دیکھو گے اور جو کوئی مجھ پر نگاہ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ بچ جائے گا۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، اگر یسوع کو کوئی شخص، کوئی انسان جاننا چاہتا ہے، المسیح کو کوئی ملنا چاہتا ہے، اگر اس سے کوئی فیض یاب ہونا چاہتا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو خوبصورت جگہ وہ کوہ کلوری کا مقام ہے، اور جہاں یسوع صلیب پر لٹکا ہے وہاں معافی بھی ہے، وہ فردوس میں جگہ بھی عطا کرتا ہے، وہ سب کو معاف بھی کرتا ہے اور سب کو سنبھالتا بھی ہے، اور بازو پھیلا کر سب قوموں کو کیا کرتا ہے؟ قبول بھی کرتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اے آقا، ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے لیے یسوع کو دیکھنا مشکل نہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے، مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے صلیب پر قربان ہوا۔ المسیح صلیب پر لٹکا ہوا میری اور آپ کی نجات کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اے آقا، ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے یسوع، یہ ہے دنیا کا نجات دہندہ، یہ ہے دنیا کو بچانے والا۔ اے آقا، ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یسوع کہتا ہے کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ دنیا کی ساری قومیں آئے اور مجھے آ کر دیکھیں، اور جو کوئی مجھے دیکھے گا، مجھ پر نگاہ کرے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یسوع کو دیکھنا مشکل نہیں، صرف جانا ضروری ہے، صرف ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، اس وقت بھی، آج بھی اور ہمیشہ انسانوں کے دلوں میں یہ تڑپ اور خواہش موجود رہے گی کہ وہ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ آج بھی بے شمار انسانوں کے دل کی یہی شدید خواہش ہے کہ وہ یسوع سے ملنا چاہتے ہیں، یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ دنیا کے ڈر اور خوف سے نیکودیمس کی طرح رات کو آ کر ملتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا ہمیں دیکھ نہ لے، لیکن دل کرتا ہے کہ یسوع کو دیکھیں، لیکن ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ تاکہ نیکودیمس کی طرح باقی یہودیوں سے دیکھ نہ لے کہ وہ کس سے ملاقات کرتا ہے۔ تو پھر یہ دیکھنا کیا ہوا؟ اگر ڈرنا ہے، چھپ کر دیکھنا ہے۔ یسوع کہتا ہے چھپ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں مجھے آ کر ملنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دن کے اجالے میں آؤ، آپ کلوری کی طرف بڑھو اور دیکھو کہ میں نے تمہاری خاطر بلکہ دنیا کی خاطر اپنے آپ کو کیا کیا؟ قربان کیا، مار کھائی، کوڑے کھائے، تاکہ اس کے کوڑے کھانے سے ہم کیا پائیں؟ شفا پائیں۔ عزیزو، میں نے کہا کہ آج بھی دنیا، آج بھی لوگ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو جاننا چاہتے ہیں، اس سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن شاید صلیب پر لٹکے یسوع کو نہیں، معجزات کرنے والے کو، شفا دینے والے یسوع کو، کوڑیوں کو پاک صاف کرنے والے یسوع کو، مردوں کو زندہ کرنے والے یسوع کو۔ ہاں، ہم اس سے بھی ملاقات کریں، لیکن المسیح جو جان دیتا ہے، جو اوپر اٹھایا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اسے بھی دیکھنے، اس پر ایمان لانے کی بھی ضرورت ہے۔ اور وجہ یاد رکھیں، یہ بہت خاص بات ہے، دھیان سے سنیں، اور یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں مسیح میں میرے عزیزو، دنیا کو یسوع کی ضرورت ہے، دنیا کو یسوع کی ضرورت ہے۔ وجہ کیونکہ دنیا گناہ میں زندگی بسر کرتی ہے، ہمیں یسوع کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے گناہ کیا، اور گناہ کی بیماری کا علاج صرف
یسوع کے پاس ہے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو یسوع کی ضرورت ہے تو کس لیے ہے؟ کیونکہ دنیا نے کیا کیا، یا انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کے گناہوں کو پاک صاف ہونے کے لیے ایک ہی طبیب جو ہے وہ درکار ہے، اور وہ طبیب اعظم میرا یسوع ہے، جو اپنے خون سے ہمارے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ دھو ڈالتا ہے۔ تو اگر آج دنیا کو، مجھے اور آپ کو یسوع کی ضرورت ہے، اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم نے گناہ کیا اور ہمیں معافی کی ضرورت ہے۔ اور یسوع یہ کہتا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے یسوع کے پاس آنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمیں معافی درکار ہے۔ کلام میں لکھا ہے، اس لیے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، رومیو 3 باب میں۔ اور اسی طرح لکھا ہے رومیو 10 باب میں کہ اگر کوئی اپنے منہ سے اقرار کرے کہ یسوع خداوند ہے اور اپنے دل سے ایمان لائے تو نجات پائے گا۔ تو ایک گناہ گار کو یسوع کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو یسوع کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بے شمار دفعہ اپنے خداوند سے بے وفائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو خدا سے ملاب کی جگہ صلیب ہے، کلوری کا پہاڑ ہے۔ اے آقا، ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آخر میں 2 باتوں کے ساتھ آج کے کلام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ تھا، ریکویسٹ یہ ہے کہ اے آقا، ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ سوال، کیا یہ خواہش، یہ درخواست میری اور آپ کی بھی ہے کہ میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں، یا میں یسوع کو دیکھنا چاہتی ہوں، یا یسوع سے ملنا چاہتا ہوں؟ کیا میرا کبھی یسوع سے دل اداس ہوا ہے؟ کس کو ہم ملتے ہیں؟ کس کو فون کرتے ہیں؟ کس کو میسج کرتے ہیں؟ کس کے پاس جاتے ہیں جس سے اکثر دفعہ ہمارا دل اداس ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جب ہمارا دل اداس ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر ٹائم بھی نکل آتا ہے، پھر ہم ساری چیزیں، ساری مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر جس سے ہمارا دل اداس ہوتا ہے اسے ملنے بھاگ جاتے ہیں، نکل پڑتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ سوال یہ تھا کہ اے آقا، ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں، کیا میں اور آپ یسوع سے ملنا چاہتے ہیں؟ کیا کبھی میرا اور آپ کا یسوع سے بھی دل اداس ہوا ہے یا نہیں؟ کبھی اسے بھی میسج کیا کہ نہیں؟ کبھی اس کے پاس بھی آئے ہیں کہ نہیں؟ کبھی اس سے بھی درخواست کی ہے کہ نہیں؟ کبھی اسے بھی بتایا ہے کہ نہیں کہ یسوع، میرا تجھ سے دل اداس ہے، میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں؟ اگر سوال کا جواب ہاں ہے تو شاباش، اگر نہیں ہے تو سوچے کہ ہمارا باقی سب چیزوں سے، سب انسانوں سے دل اداس ہوتا ہے، یسوع سے کیوں نہیں ہوتا؟ اے آقا، ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں، میں یسوع سے ملنا چاہتا ہوں، آپ یسوع سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی دل بھی اداس ہوا ہے یا نہیں؟ اسی سوال کے ساتھ میں آج کے کلام کا اختتام کرتا ہوں۔ خدا سے دعا ہے خدا ہمیں برکت دے تاکہ ہمارے دل میں یہ شدید خواہش ہمیشہ آگ کی طرح بڑھتی رہے، اور ہم ہمیشہ یہ چاہیں کہ ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہمیں خداوند یہ موقع فراہم کرتا رہے ہماری زندگی میں کہ ہم یسوع سے ملاقات کرتے رہیں، لیکن کس یسوع سے؟ جو میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا اور اپنی جان مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے ساری دنیا کے لیے قربان کی۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔